ساتھ موجود ہے اس وقت PDP کی پریزیڈنٹ محبوبہ مفتی. میم خیر مقدم میں آپ کا کیا سمجھتی ہیں آپ کس طرح سے جو آج بل کو ٹیبل کیا گیا ہے اور کیا ریئیکشن رہے گی اس میں؟ نہیں، یہ تو ایک کڑی ہے جو 2014 جب سے بی جے پی سرکار میں آئی ہے، جو مسلمانوں کو تنگ کرنے کا، ان کے مشکلات بڑھانے کا، ان کے اوپر مظالم کرنے کا ایک جو سلسلہ شروع ہوا ہے، جو لنچنگ سے کہ آپ کون سا میٹ کھاتے ہو، اس کے بعد مسجدیں توڑنے سے، گھر توڑنے سے، دکانیں جلانے کے بعد اب یہ جو مسلمانوں کا ایک انسٹیٹیوشن ہے یہ وقف، تو اس پہ قابض ہونے کی کوشش ہو رہی ہے. اور مطلب کہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری سرکاریں ہندوستان میں بنی ہیں، زیادہ تر کانگریس رہی ہے، اور واجپئی جی بھی بی جے پی کے، مگر سب نے اس ملک کو سجوئے کے رکھا، اکٹھا رکھنے کی کوشش کی. پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2014 کے بعد ایک ایسی بی جے پی کی سرکار بنی ہے جو ملک کو تار تار کرنا چاہتی ہے. یہ بات نہیں ہے کہ مسلمان، یہ مطلب کہ ہندو مسلمان یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، تو جب آپ اس گانٹ کو کھول دیتے ہیں تو یہ سارا تتر بتر ہو جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں بہت برا ہے. اور چن کے وقف بورڈ اگر کوئی ریفارمز لانے ہیں تو وہ ہندو شرائن بورڈ جو ایکٹ ہے اس میں بھی لانے کی ضرورت ہے، گردوارہ ہے اس میں بھی لانے کی ضرورت ہے، مطلب جتنے بھی مذہبی ہیں، مگر اس کو اس طرح اس کے اوپر قابض کرنے کی، ان کی پراپرٹی کو ایک حساب سے مطلب اس پہ قبضہ کرنے کی جو اس وقت کوشش ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے آنے والے وقت میں ہمارے لیے قبرستان کی زمین بھی ہمیں نہیں ملے گی. لیکن گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے، ابھی جو بیان آیا ہے لوک سبھا میں کرن رجیجو جی کا، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے کشمیر میں، اور جب سے انہوں نے وقف کو سنبھالا ہے تو ریونیو جنریشن بھی ہوئی ہے، امپلائمنٹ جنریشن بھی ہوئی ہے، اور ایڈمنسٹریٹو افیئرس جو معاملات تھے تو ان کو بھی اسٹریم لائن کیا گیا ہے. دیکھیے میں کہتی ہوں اگر آپ کو اسٹریم لائن کرنا ہے تو سب کو اسٹریم لائن کیجیے نا. ہندو ٹیمپل کے جو بورڈز ہیں اس کو اسٹریم لائن کیجیے، گردوارہ کو کر لیجیے، مگر ان کو بھی اسٹریم لائن کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ اس پہ قابض ہی ہو جاؤ. آپ کو یاد ہے مفتی محمد سعید صاحب نے ایک بیسٹ ماڈل دیا تھا جب انہوں نے یہاں اوقاف کو، جب ان کو ٹیک اوور کیا تو انہوں نے کتنی یونیورسٹیز بنائے، انہوں نے کتنے نرسنگ کالج بنائے. تو اگر بی جے پی کا وہ انٹینشن ہوتا ہے کہ ہم نے اس جو انسٹیٹیوشن کا استعمال مسلمانوں کی بلائی کے لیے کرنا ہے، تو کم سے کم وہ مسلمانوں کو آن بورڈ لیتی، ان سے مشورہ کرتی. تو یہ افسوس کی بات ہے. اور اس میں سمجھتی ہوں جب ہمارے ملک کے، خاص کر جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، جب تک وہ کھڑے نہیں ہو جائیں گے، جب تک وہ سوچیں گے نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ، کیونکہ بی جے پی آج ہے کل نہیں رہے گی. کانگریس نے 50 سال سرکار چلائی مگر جانا پڑا ان کو، آج بی جے پی ہے کل نہیں رہے گی، مگر ملک کو تار تار کر کے جائیں گے یہ. اور جیسا میں کہتی ہوں کہ جو ہندوستان ہے اس کو پوری دنیا میں مانا جاتا تھا کہ یہ بھائی چارے کی ایک ہے، جہاں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی بہت سب اکٹھے رہتے ہیں، جہاں عوامی راج ہے، جمہوریت، اور جہاں کانسٹیٹیوشن، سمویدھان کا، آئین کا بول بالا ہے. یہ تو آئین کی بھی دھجیاں اڑاتے ہیں، جمہوریت کی بھی دھجیاں اڑاتے ہیں، سیکولرزم کی بھی دھجیاں اڑاتے ہیں. اور انہوں نے جو دنیا ہندوستان کے ماڈل کو فالو کرنا چاہتی تھی، الٹا بی جے پی اس کو جو میانمار میں ماڈل چل رہا ہے جہاں مسلمانوں کو بہت زیادہ وہاں تنگ کیا جاتا ہے، ملک سے باہر نکالا جاتا ہے، ایگزیکٹلی بی جے پی بھی وہی صورت بنا رہی ہے. اور میں بار بار کہتی ہوں کہ ہم کشمیر کے لوگ شرمندہ ہیں، اور ہمیں بار بار یہ بات یاد دلائی جاتی ہے کہ اپنے کشمیری پنڈتوں کو آپ سنبھال نہیں سکے، آپ ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے، حالانکہ وہ بالکل مائنورٹی تھی. اور ہمیں بھی افسوس ہے اپنی جگہ، مگر کشمیری پنڈت لاکھوں میں تھے، کم سے وہ ملک میں چلے گئے، بس گئے. تو 20-22 کروڑ مسلمانوں کو جب آپ تنگ کرو گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ ان کو تو رہنا یہی ہے. تو جب اکٹھے ہی ہم نے رہنا ہے تو اس قسم کی سچویشن کیوں بناتے ہو آپ ضیاء الحق کا پاکستان کیوں اس ملک کو بنانا چاہتے ہو؟ کیونکہ پاکستان جب تک ضیاء الحق نہیں تھا تو پاکستان ایک ہستہ بستہ ملک تھا، مگر جب ضیاء الحق صاحب نے پھر مذہب کا کارڈ کھیلا جیسے آج بی جے پی کھیلتی ہے، تو آج دیکھیے پاکستان کس دہانے پہ پہنچا ہوا ہے. تو میں سمجھتی ہوں ہندوستان بھی ایک ہستہ بستہ ملک ہے، ایک آباد ملک ہے جہاں سب لوگ مل کے رہتے ہیں. مگر اگر بی جے پی کی اسی طرح چلتے رہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے حالات جو ہیں مطلب تار تار ہو جائیں گے ہم. لیکن جے پی سی کی سفارشیت کو کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ؟ جو کلاس جو مد جے انہوں پی نے سی میں جو اپوزیشن نے ریکمنڈیشنز دی تھی، کون سی ریکمنڈیشن مانی انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں مانا. جیسے اپوزیشن کا کوئی رول ہی نہیں بنتا ہے. اب جو ہمیں امید تھی، نائیڈو سے امید تھی،
ہمیں نتیش کمار سے امید تھی، مگر مجھے لگتا ہے جو ایجنسی سی بی آئی کا، ای ڈی کا، این آئی اے کا ڈر ان کو بھی بٹھا دیا گیا ہے، انہوں نے بھی کوئی سٹینڈ نہیں لیا، جو بہت افسوس کی بات ہے۔ تو کیا چاہتی ہے محبوبہ مفتی، کیا چاہتے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ میں ملک کے لوگوں سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اس ملک کو ہندوستانی رہنے دیجئے، گاندھی کا ہندوستان رہنے دیجئے، امبیڈکر کا جو قانون ہے، جو آئین ہے، اس کے مطابق چلائیے، بی جے پی کے ایجنڈے کو لاگو مت ہونے دیجئے، اس کو میانمار مت بننے دیجئے، یہ ہندوستان ہے، اس کو ضیاء الحق کا پاکستان مت بننے دیجئے، کھڑے ہو جائیے اور بات کیجئے، بچاؤ کیجئے۔ ہم لوگ فیل ہو گئے کشمیری پنڈتوں کو بچانے کے لیے اس وقت، مگر آپ نہ فیل مت ہو جائیے، کیونکہ اگر آپ فیل ہو گئے تو یہ ملک جو ہے کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا۔ تو یہ تھی پی ڈی پی کی پریزیڈنٹ محبوبہ مفتی، تو جنہوں نے اپنی جو رائے ہے جو وقف ترمیمی بل ہے وہ دی ہے۔ ایوب خان کے ساتھ نیوز 18 کے لیے سرینگر سے مدثر قادری۔